سورہ صاد ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور تقریباً اس کی 88 آیات ہے، جس کی انشاءاللہ زندگی رہی تو تفسیر عرض کی جائے گی۔ مکی آیات میں جیسے کہ آپ کو پہلے بارہا یہ بتایا اور اب ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ مکی آیات میں زیادہ تر عقائد کا بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت عقیدے کی اصلاح بہت زیادہ ضروری تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں مکے میں رہے، وہاں کی زندگی آپ نے گزاری اور مسلسل عقائد کے بارے میں آیات نازل ہوتی رہیں، تو جنہوں نے وہ عقیدے قبول کر لیے ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، ذہنوں میں چیز راسخ ہو گئی، تو پھر عقیدے کے بیان کی اتنی ضرورت نہ باقی رہی، تو پھر اس کا بیان چلتا رہا لیکن بہت کم، اور پھر اس کی ثانوی حیثیت ہو گئی اور اس کی جو اصل جو حیثیت اختیار کر گئے وہ دینی مسائل تھے، احکام شرعیہ عملیہ کا بیان پھر بکثرت ہوا۔ تو یہ سورہ صاد چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے اس میں ان بنیادی عقائد کا بکثرت ذکر کیا جائے گا کہ جو ایک مسلمان کے لیے ضروریات دین میں سے شمار ہوتے ہیں اور جن کا انکار کر دینا صریح کفر ہوتا ہے اور انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، اس ذکر والے قرآن کی قسم۔ ذکر والے قرآن کا مطلب ہے کہ ایسا قرآن جس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، نامور جس کو کہتے ہیں، نامور قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر تکبر اور اختلاف میں ہیں۔ کافر تکبر میں ہیں، یعنی کفروا فی عزت، انکار کیا انہوں نے عزت میں، یعنی وہ ذلت میں ہیں اور تکبر کر رہے ہیں، وہ شقاق اور وہ اختلاف میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ فنادوا، تو ندا دی انہیں، یعنی اب وہ پکاریں، جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو وہ پکاریں، ولا حین مناص، اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا، یعنی جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تو انہوں نے ندائیں دیں، فریادیں کیں، لیکن پھر ان کے چھوٹنے کا وقت نہیں تھا، یعنی اب انہیں عذاب سے نجات دلوانے والی کوئی چیز موجود نہیں تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور انسان اس عذاب کے آثار واضح طور پر دیکھ لے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے تو وہ توبہ مقبول نہیں ہوتی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ابھی کفار قریش کا تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اور تعجب میں مبتلا ہوئے وہ اس بات سے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہم میں سے ایک مطلب کل کا نوجوان تھے اور آج یہ اعلان نبوت فرما رہے ہیں ہم میں سے، یہ چیز ان کو بڑی عجیب لگی۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ، اور کہا کفار نے کہ یہ جادوگر اور بہت بڑا معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جادوگر ہونے کی نسبت کی، بہت بڑے کذاب جھوٹے ہونے کی نسبت کی گئی، معاذ اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو بھی ان الزام تراشیوں کے باوجود تھوڑی سی مہلت عطا فرمائی، فوری طور پہ گرفت نہیں فرمائی۔ ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھنے لگ جائیں، روزے رکھنے لگ جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ گھر میں میری طرح کوئی پرہیزگاری اختیار کرنے والا نہیں ہے، تو ہمارے دل میں ایک لاشعوری طور پر ایک تکبر کا مادہ بیدار ہو جاتا ہے، جس کا ظہور اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بات کر دے، ہماری غیبت کر دے، کوئی نازیبہ جملہ ہمارے سامنے کہہ دے، ایسی بات کہہ دے جو ہماری شان کے لائق ہمیں محسوس نہ ہو، تو بعض اوقات صراحتاً کہہ دیتے ہیں تم نے ہمارے متعلق بولا، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے گا۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ عبادات کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول اور پیارے ہو چکے ہیں کہ اب اگر اس شخص نے ہمارے خلاف بولا ہے تو گویا کہ اللہ کے غضب کو آواز دے دی، اب ضرور یہ ہلاک اور برباد ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے محبت فرماتا ہے، وہ جو گناہ کرنے والا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتا ہے، ہمیں محبوب رکھتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دے گا اور اس کے اس عمل پر گرفت ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ذات سے نفرت نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج وہ شخص توبہ کر لے تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اگر اس کی ذات سے نفرت ہو جاتی تو پھر توبہ کرنے کے باوجود ذات تو وہی رہتی،
لیکن اصل ہے اس کے عمل افعال سے نفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی ذات سے نفرت نہیں فرماتا۔ لہٰذا ان کفار نے اتنے بڑے بڑے الزام اور اللہ کے سب سے عظیم ترین نبی پر، اللہ کے حبیب پر لگائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ تم نے مجھے ساحر کہہ دیا، کذاب کہہ دیا، اس لیے تم سب جہنمی ہو گئے۔ نہیں، سرکار نے صبر فرمایا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی لوگوں کی مختلف باتوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو یہ کفار بہت پریشان ہوئے، اور ایک مرتبہ یہ ابو طالب کے پاس سب کے سب جمع ہو کر آ گئے اور کہا کہ بھئی تم ان کو سمجھاؤ کہ ان کو جو کچھ چاہیے وہ ہم سے لے لیں، لیکن یہ تبلیغ دین کا سلسلہ اپنا روکیں۔ تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بھئی دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان کا جواب دیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ سے درگزر کرتے ہیں اور اعراض کریں گے، آپ ہم سے درگزر کریں، ہم سے اعراض کریں، ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیں، اور آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک کلمے پر مجھ سے اتفاق کر لو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کیا، آپ 10 کلمے بتائیں، اس پہ اتفاق کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب یہ جملہ نبی کریم نے فرمایا تو یہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے، ہم تو اتنے سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، کھانے کا خدا یہ ہے، پانی کا خدا یہ ہے، ہوا کا خدا یہ ہے، فلاں کا خدا یہ ہے، فلاں کا خدا یہ ہے، جیسے کہ کفار میں تقریباً 365 بت نصب کر دیے گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں تو 365 بلکہ اس سے بھی زیادہ بت اس پورے کائنات کے نظام کو گویا کہ چلا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ایک خدا پر ایمان لے آئیں، تو ایک خدا کیسے تمام لوگوں کی دیکھ بھال کرے گا اور کیسے وہ پورا نظام کائنات چلائے گا؟ لہذا انہوں نے کہا کہ لو جی، انہوں نے تو تمام خداؤں کو ایک ہی میں سمیٹ دیا، ایک خدا مانتے ہیں۔ اور پھر ان کا دعویٰ یہ بھی ہوا، یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ ان سے پہلے ہم نصرانیوں کے پاس رہے ہیں اور وہ عیسائی جو ہیں وہ کم از کم 3 خدا مانتے ہیں، یعنی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خدا کو بھی وہ کہتے ہیں، بعض ان کا ایک فرقہ تھا جو 3 خداؤں کا قائل تھا۔ تو ان کفار نے کہا کہ ہم تو نصرانیوں کے ساتھ رہے ہیں، وہ بھی ایک خدا نہیں کہتے، وہ بھی 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسے نبی آئے ہیں کہ انہوں نے تمام خداؤں کو نظر انداز کر کے صرف ایک خدا کو ماننے کا حکم دیا۔ تو یہ ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان میں سے سردار چلے، انمشوا، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اس کے پاس سے چل دو، واصبروا علی آلہتکم، اور تم اپنے خداؤں پر صبر کرو۔ یعنی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک لا الہ الا اللہ والی بات سنی تو سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی یہاں سے چلو، اپنے خداؤں پہ صبر کرو، یعنی اپنے خداؤں کی بس عبادت کرو، ان کو معاذ اللہ چھوڑ دو۔ ان ھذا لشیء یراد، وہ کہتے تھے کہ بے شک اس میں اسی کا کوئی مطلب ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خدا کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، ضرور ان کا اپنا کوئی ذاتی اس میں مقاصد پوشیدہ ہیں۔ ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ، ان کفار نے کہا کہ ہم نے اس قسم کا قول تو دوسری ملت میں بھی نہیں سنا، یعنی نصرانیوں کے اندر، کہ وہ بھی کم از کم 3 خدا کے قائل رہے، تو یہ نبی تو ایک ہی خدا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بالکل ایک نیا من گھڑت قصہ ہے، ایک نئی من گھڑت بات ہے معاذ اللہ، کہ نئی گڑھی ہوئی بات ہے، نئی بنائی ہوئی اپنے پاس سے ایک بات ہے، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا، اور نہ مطلب جو خود اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ایک خدا کو تسلیم کرتے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ یہ بھی کفار کا اعتراض تھا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں حقیر جانتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل فرمانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی صاحب منصب کا انتخاب فرماتا، ان نبی کا انتخاب کیوں فرمایا کہ ہم سب میں سے سرداروں کو چھوڑ کے کیا انہی کو اوپر قرآن نازل کرنا تھا؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے،
یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جس کا نام ہم قرآن رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں میری اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب کو مانتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن جس شخص کے اوپر نازل کیا گیا یہ بڑا غلط ہو گیا، ان پہ نازل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ نہیں، بلکہ حقیقتاً وہ قرآن کا ہی انکار کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ہی نہیں مانتے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی میرا عذاب ان لوگوں نے نہیں چکھا ہے، اگر عذاب چکھ لیں گے تو پھر اس قسم کی کوئی بات نہیں کہیں گے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں، وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل فرمانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی بڑے سردار کے انتخاب کرتا، ان کا کیوں کیا؟ اس پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس اپنے رب تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ سارے خزانے ان کے ہاتھ میں آ گئے، جس کو چاہیں کتاب عطا کریں، جس کو چاہیں وصف نبوت سے نواز دیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، ایک اور اعتراض پہلے فرمایا کہ کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے کہ جو چیز چاہے، جو منصب چاہے کسی کو دے دیں؟ تو جب ان کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی منصب ان کے پاس نہیں ہے، کسی قسم کے اختیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی بندے کو اپنا نبی بنانا پسند فرمائے، یہ کون ہوتے ہیں؟ زبان اعتراض دراز کرنے والے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جاتے، یعنی مطلب اگر ان کے پاس یہ تمام سلطنت ہوتی، آسمان بھی ان کے قبضے میں ہوتے، زمین بھی ہوتے، تو پھر جب اپنی ملک میں کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے، تو پھر تو یہ آسمانوں پہ بھی پہنچے ہوئے نظر آتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک ذلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا۔ یعنی جیسے پچھلی قوموں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں کفار تھے، وہ لشکر تھے باقاعدہ، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک کر کے نافرمانی کرنے والے لشکروں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا، تو فرمایا کہ جند ما ہنالک، تو یہ ایک ذلیل لشکر ہے، محزوم من الاحزاب، انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا، یعنی جس طرح پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی اسی مقام پہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا ان سے پہلے، یعنی ان کفار سے پہلے جھٹلایا ہے نوح اور عاد اور فرعون، نوح کی قوم نے اور عاد نے اور فرعون نے جو ذو الاوتاد تھا۔ وطد کہتے ہیں کیل کو، ذو الاوتاد مانے کیلوں والا۔ کیلوں والا اس لیے کہتے تھے کہ جب کوئی شخص اس کی نافرمانی کرتا تھا تو یہ اس کو ایک بڑا سا تختہ لیتا تھا اور اس کے اوپر دونوں ہاتھ اس طرح پھیلا کے ہتھیلیاں یوں لگا کر ان میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا، اور پاؤں پھیلا کے پاؤں کے اندر کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا، تو آدمی ہلنے کے قابل نہیں رہتا تھا، اور پھر یہ مختلف قسم کی سزائیں اس کو دلوایا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہا جاتا ہے، میخوں والا، کیلوں والا۔ وَثَمُودُ قَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جھٹلایا ان کفار سے پہلے ثمود نے، قوم لوط نے اور اصحاب الایکہ نے۔ اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ کہ جن گروہوں کو پیچھے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے دور رکھ کر ہلاک و برباد کر دیا، یہ وہ گروہ ہیں، اور یہ کفار و مشرکین بھی اسی گروہ کے اندر شامل ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہو گیا، یعنی جو رسولوں کی تکذیب کرے گا، رسولوں کو جھٹلائے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے میرا عذاب لازم ہے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ راستہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کا، یعنی قیامت کا یہ انتظار کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں جب عذاب نازل ہوگا پھر ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ تو وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ نہیں راستہ دیکھتے مگر ایک چیخ کا، ما لها من فواق، جس سے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ وہ ایک دفعہ سور پھونکا گیا، ہلاکت شروع ہوئی، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اس کو پھیر نہیں سکتا ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے مزید ارشاد فرمایا وقالوا، اور وہ بولے ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے پہلے۔ یہ نضر بن حارث کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تمسخر مذاق کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمارا آخرت میں عذاب کا حصہ مقرر ہے تو اے ہمارے رب پھر وہ حصہ ہمیں جلدی سے یہاں پر عطا فرما دے، اور پھر یہ ہنسی مذاق کو ٹھٹا کرتے تھے۔ تو یہ ایک غلط عادت ہے کہ نبی جب کوئی اللہ کا پیغام دے، ایک حق پیغام ہو، صحیح پیغام ہو، اور اس میں انسان مذاق کے پہلو نکال کر اسے ہنسی مذاق میں اس بات کو اڑا دے، تو یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اس انداز سے مذاق اڑایا جائے۔ اور وہ تو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے قلوب پر مہریں تھیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے بعض مسلمان بھائی اور بہن بھی اسی کفار کے روش پر چل نکلے ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہر قسم کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور جب انہیں پیار و محبت سے قرآن کی وعیدیں سنائی جائیں، حدیث میں بیان کردہ عذابات سنائے جائیں، تو انہی میں سے چند نکات نکال کر سامنے والے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، سننے والے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے والا خود اپنی نظر میں شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ اس کو جان چھڑانا بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اپنی طرف زبانی کی بنا پر اور مذاق اڑانے والی عادت کی بنا پر اور کراس کوسچنز کر کے سامنے والے کی زبان کو بند کر دینا، یہ تمام ان کی بنا پر آدمی وقتی طور پہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن آج کا یہ مذاق ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت ہزاروں برس تک رولائے، اور پھر وہاں پر یہ طرف زبانی کام نہیں دے گی، اس لیے اس سے توبہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قسم کی وہ باتیں کرنے لگے تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اصبر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے، علی ما یقولون، اس پر جو یہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو۔ ذو العید مانے جس کو نعمتیں دی گئی، نعمتوں والا، تو آپ ان کو فراموش کر دیجئے، اور ذرا داؤد علیہ السلام کی طرف توجہ کیجئے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے عبادت گزار تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، اور صوم داؤدی مشہور ہے کہ آپ ایک دن روزے اور ایک افطار کرتے تھے، تو یہ اس طرح روزے رکھنا بہت ہی افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کے اقوال سے اور ان کی حرکات کی طرف سے ہٹائی، اور فرمایا کہ آپ داؤد علیہ السلام کے بارے میں غور کیجئے، جب ان کے بارے میں غور کریں گے تو دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ یہ ایک نفسیاتی طور پہ سکون فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان کو جو چیز ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہو اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر کسی اور کام میں اس کو مشغول کر دیا جائے جس میں دلچسپی کا سامان ہو، سکون قلب کا سامان ہو، تو وہ سارا ٹینشن انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ انہ اواب، بے شک وہ یعنی داؤد بہت بڑا رجوع کرنے والا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم وقت متوجہ رہا کرتے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور اشراق کے وقت، یعنی سورج چمکتا تھا اس وقت۔ یعنی کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے، آپ اشارہ فرماتے تو پہاڑ چلنے لگ جاتے تھے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور ہم نے یہ بھی مسخر کر دیا جمع کیے ہوئے پرندوں کو، یعنی بہت سارے پرندے آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مسخر کر دیے تھے، یعنی آپ کے اشارے پر سارے پرندے کام کرتے تھے، جس کو آپ چاہتے قریب بلاتے، جس کو چاہتے وہ کام سپرد فرماتے، وہ آپ کا کہنا مانتے تھے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی پرندوں پر اپنا حکم چلاتے تھے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ تسبیح کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پہاڑ بھی اور تمام پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کل لہو اواب، یہ سب کے سب آپ کے فرما بردار تھے، جس کو چاہتے جو حکم دیتے وہ حکم ضرور پورا کرتا۔
وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ حکمت عطا فرمائی یعنی نبوت عطا فرمائی، ان کی سلطنت کو مضبوط کیا یعنی ان کو بہترین مضبوط بادشاہ بنایا کہ آپ کی سلطنت کا دائرہ کار بڑا وسیع رکھا، اور انہیں قول فیصل دیا۔ قول فیصل کا مطلب فیصلہ کرنے کی بہترین قوت عطا فرمائی کہ آپ مقدمات کا بہترین انداز سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ اس کے بعد جو ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 ازواج تھیں۔ اس وقت بیویوں کی کوئی تعداد مخصوص نہیں تھی، یعنی خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی تو خصوصیات ہر دور میں رہی ہیں، بالکل علیحدہ رہی ہیں، تو آپ کی 99 تقریباً ازواج تھیں۔ تو آپ کی فوج میں ایک شخص تھا جس کی ایک زوجہ تھی، یہ بھی ایک روایت میں ہے، اور ایک یہ کہ وہ زوجہ نہیں تھی بلکہ اس شخص نے پیغام نکاح دیا ہوا تھا اس کو، لیکن داؤد علیہ السلام نے پیغام دے دیا۔ تو اس گھر والے جو تھے، لڑکی کے گھر والے، وہ کہاں یہ بات پسند رکھتے کہ داؤد علیہ السلام کے رشتے کو چھوڑ دیا جائے اور اس شخص کے رشتے کو مطلب فوقیت دی جائے، تو ان لوگوں نے داؤد علیہ السلام سے بچی کا نکاح کر دیا۔ اس سے اس مسلمان کی دل آزاری ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ ان کی زوجہ تھیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنے زوجہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں ان سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور یہ اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ اس شریعت میں اس طریقے سے کسی مسلمان کو طلاق کے لیے راضی کرنا، بیوی کو چھوڑنے کے لیے راضی کرنا جائز تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پیغام نکاح دیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو کہ اس نے پیغام نکاح دیا تھا، اب یہ گھر والوں کی مرضی تھی کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر دیں، نکاح بہرحال ہو گیا۔ اور دوسرا، اگر اس شخص کی بیوی تھیں اور آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ وہاں کے رسم و رواج اور بالکل شریعت کے موافق تھا، تو اس میں کوئی گناہ یا خطا کا پہلو نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جتنی اس واقعے سے متعلق غلط قسم کی روایات ہیں کہ آپ نے دھوکے سے اس کو معاذ اللہ جنگ میں بھیج دیا اور وہاں پہ وہ ہلاک ہو گیا اور اس کی زوجہ سے شادی کر لی، یہ سب قسم کی جھوٹی قسم کی روایات ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ ان دونوں معاملات میں، چاہے وہ روایت لے لیں یہ والی روایت لے لیں، اس شخص کا دل تھوڑا سا دکھا، اور یہ اگرچہ جائز کام تھا، لیکن بعض ایسے جائز کام ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے اعلیٰ منصب والے لوگوں کے لیے وہ کام اچھے نہیں لگتے ہیں، اگرچہ جائز ہوتے ہیں لیکن ان کے منصب کے موافق نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بہت بڑا عالم، فقیہ، بہت بڑا مفتی کسی روڈ کے کنارے کسی چھولے کی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے چھولے کھاتا ہوا نظر آئے گا تو ایک عجیب سا لگے گا کہ دیکھیں جی حضرت اتنے مشہور آدمی اور یہ چھولے کی ریڑھی پہ کھڑے ہو کر فٹ پاتھ پہ وہ بھی عام لوگوں کے ساتھ، اور وہ چھولے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں۔ اب یہ کہ یہ جائز ہے، یہ چلو بیٹھ کے کھا رہے ہیں، چلے آپ اس میں پھر دوسری سینس میں لے جائیں گے اس کو کہ کھڑے ہو کر، تو بھائی کیسے جائز ہو گیا، بیٹھ کر کھا رہے تھے، لیکن فٹ پاتھ پر عام لوگوں کے ساتھ ایک ریڑھی سے لے کر کھانا، یہ بظاہر ایک بڑے منصب والے شخص کے لیے مناسب محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے کہ یہ آپ کے منصب کے لائق نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تنبیہ کے لیے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا، اور ان 2 فرشتوں نے ایک فرضی معاملہ بنایا، ایک فرضی جھگڑا بنایا، ایک فرضی مقدمہ بنایا اور آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ جی میرے پاس 99 دمبیاں تھیں، اور ایک دوسرے فرشتے نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی تھی، اس کے پاس 99 دمبیاں تھیں، اور اس شخص نے پھر مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کو دے دوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ تو مناسب نہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس پہلے ہی 99 موجود تھیں، اس کے پاس تو صرف ایک تھی اور تم نے وہ ایک بھی اس سے لے لی۔ تو جب آپ نے بیان فرمایا تو بس فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور وہاں سے وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ اب جیسے وہ مسکرائے اور آسمان کی طرف اڑ گئے تو داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گیا کہ اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے اس کا مطلب تنبیہ تھی، اور پھر آپ کو اپنا واقعہ بھی یاد آیا۔ تو اگرچہ آپ نے کوئی خطا نہیں کی تھی، لیکن جو اعلیٰ منصب والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی کی بہت زیادہ معرفت ہوتی ہے، وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ پھر آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کیا کہ مجھ سے یہ خلاف اولا کام بھی کیوں ہو گیا، یہ بظاہر جائز کام ہے لیکن دیکھنے میں کچھ مایوس سا محسوس ہوتا ہے، ایسا بھی کیوں ہوا؟ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے تسلی کا کلام فرمایا۔ تو یہ اب واقعہ آگے آئے گا تو اس کا ترجمہ دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔
ارشاد ہوا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئی آپ کے پاس جھگڑے کی خبر؟ اذ تصور المحراب، کہ جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے، یعنی اوپر سے فرشتے نازل ہوئے۔ اذ دخلوا علی داود، جب وہ داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی فرشتے آپ کے پاس آئے، ففزع منہم، تو آپ ان سے گھبرا گئے۔ اچانک یہ کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ وہ دروازے سے لوگ آتے ہیں، وہ اچانک دیوار سے اوپر سے آ گئے تو گھبراہٹ سی پیدا ہوئی۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، آپ خوفزدہ نہ ہوں، خصمانی، ہم دو فریق ہیں، جھگڑنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، تو آپ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور خلاف حق بات نہ کیجیے گا، وہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھا راستہ بتائیے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک فرضی صورت بنا کر اگر صرف سامنے والے کا امتحان لینا مقصود نہ ہو، کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عالم کا امتحان لینے کی غرض سے اس سے سوال کرنا، اس کو فقہا نے خطا لکھا ہے، مکروہ لکھا ہے کہ امتحان لینے کی غرض سے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اچھا مقصد پوشیدہ ہو، جیسے کہ یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا، ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کو ایک سوال کا جواب معلوم ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر سامنے والے صاحب علم شخص سے وہ سوال پوچھتا ہے کہ چلو مجھے تو معلوم ہے، لیکن جب یہ صاحب علم اس کا جواب دیں گے تو اطراف میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اس کا جواب نہیں معلوم، میرے سوال کی برکت سے ان تک بھی یہ جواب پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح بعض اوقات سوال کرنا جبکہ پہلے سے چیز معلوم ہو یا فرضی سوال بنا کر پیش کر دینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جتنے ہی فقہی معاملات ہیں، خصوصاً فقہ حنفی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ فرضی مسائل پر مشتمل ہے کہ جو صورتیں درپیش آئیں اس زمانے میں اس کا حل تو نکالا گیا، لیکن اس کے علاوہ فرضی صورتیں بنائی گئیں بہت ساری، اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اور ان اکابرین اسلام نے ان فرضی صورتوں میں غور کر کے ان کے بھی احکام مرتب کر کے اور کتب میں لکھ دیے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والوں، اس زمانے میں تو وہ صورتیں درپیش نہیں ہوئی تھیں، لیکن بعد میں وہ صورتیں درپیش ہوئیں، وہ صورتیں سامنے آئیں، وہ مسائل سامنے آئے، تو لوگوں کو زیادہ محنت نہ کرنے پڑی اور بزرگوں کے فرضی صورتوں پر غور و تفکر کے نتیجے میں لکھے ہوئے مسائل پھر بعد میں کام آئے اور وہ فائدہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے اس طرح کسی کے پاس جا کر سوال کرنا، فرضی سوال کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، تو فرشتوں نے بھی اس طرح سوال کیا، اور اپنی تسلی قلب کے لیے اگر سائل سامنے والے سے مطمئن ہے کہ جو مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں یا عالم دین سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں یقیناً حق ہی بیان کریں گے، غلط نہیں بیان کریں گے، تو بے ادبی کا پہلو نہ ہو، توہین کا ارادہ نہ ہو، تحقیر کا ارادہ نہ ہو، سامنے والے کی دیانت پر، اس کی امانت کی عادت پر کوئی شبہ نہ ہو، ویسی بس اطمینان قلب کے لیے کہہ دیں کہ حضرت جو شرع حکم ہے صحیح بس بیان کر دیجئے گا، اس میں آپ بالکل حق بیان کیجئے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو شبہ ہے، شک ہے تو وہ غلط بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ جملے بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ جب آپ ایک عالم یا مفتی سے کوئی سوال کر رہے ہیں تو اس بات پر اعتماد رکھ کر کیجئے کہ وہ جواب دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی دے گا۔ اب اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرنا بعض صورتوں میں بے ادبی کا بھی شائبہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ سوال کا جواب دے دیں اور بالکل شریعت کے موافق دیجیے گا، کسی کی رعایت مت کیجیے گا۔ تو آپ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ کسی کی رعایت کر کے حکم شرعی کو بدل دے گا؟ کیا یہ گمان ہے؟ اگر یہ گمان نہیں ہے تو پھر تو آپ کا جملہ درست ہے کہ اس پہ اتنی گرفت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک عالم یا مفتی کی شان کے خلاف ہے کہ اس قسم کی تنبیہات کی جائیں، لیکن بہرحال کوئی کرے تو اس کا ثبوت قرآن سے ہے کہ ہے یہ جائز۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجئے، بالکل ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے۔ بھئی کیا مسئلہ ہو گیا کہ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجتن، کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقالا، تو یہ کہتا ہے کہ اکفلنیھا، کہ وہ ایک بھی میرے حوالے کر دے، وعزنی فی الخطاب، اور یہ اس بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے کہ زبردستی کرتا ہے مجھے دے دیں۔ قالا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقد ظلمک،
کہ ضرور بے شک ظلم کیا ہے اس نے تجھ پر بسؤال نعجتک الی نعاجہ، تیری دمبی اپنے دمبیوں میں ملانے کو جو یہ مانگ رہا ہے، اس سوال کے ذریعے اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور پھر آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، لا يبغي بعضهم على بعض، وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں، الا الذين آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ باقی اکثر جو ساتھ رہنے والے ہیں جن کو شرعی مسائل نہیں معلوم، یا جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں، یا جن کو تقوی پرہیزگاری حاصل نہیں، وہ اکثر ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ وقلیل ما هم، اور وہ بہت تھوڑے سے ہیں، ایمان لانے والے اور پھر نیک عمل کرنے والے اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو ملحوظ رکھنے والے، یہ بہت ہی تھوڑے سے ہیں۔ وظن داود انما فتناہ، اب یہاں تک جب پہنچے تو وہ دونوں فرشتے بس ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے اور سیدھے آسمان کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ بیان فرمایا وظن داود انما فتناہ، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کہ محض ہم نے ان کو آزمایا تھا، فتناہ کہ ہم نے ان کی جانچ کی تھی، ان کا امتحان لیا تھا۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو تو فاستغفر ربہ، تو آپ نے اپنے رب سے استغفار فرمایا، مغفرت طلب کی، وخر راکعا واناب، اور آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رجوع فرمایا۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہو سکے تو آپ بھی سجدہ کر لیجئے گا اور میں بھی انشاءاللہ سجدہ کروں گا۔ تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے اس عمل کے بارے میں استغفار چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے اسے یہ معاملہ معاف فرما دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کے لیے ایک مقام قرب ہے اور ایک بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا داود، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں جو اصل کے قائم مقام ہو کر اس کے احکام کو نافذ کرتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ تو یہ تلقین نہ بھی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یقیناً آپ حق کے ساتھ ہی فیصلہ فرماتے۔ یہ دراصل بعد میں آنے والوں کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ جس طریقے سے داؤد علیہ السلام نے لوگوں پر حاکم بن کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، اسی طریقے سے آنے والوں کو چاہیے کہ جن کو بھی حکومت حاصل ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش کی، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بس وہ گمراہ کر دے گی تجھے، ہٹا دے گی تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے۔ تو نفسانی خواہش تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک نفس کی خواہش اچھی اور پاکیزہ ہوتی ہے، نیک کام کی خواہش ہوتی ہے، دوسری حرام اور ناجائز ہوتی ہے، اور تیسری مباح ہوتی ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر نفس اس بات کی خواہش کرے کہ نماز پڑھنی چاہیے بالفرض، تو یہ اس کی ایک اچھی خواہش ہے۔ ایک ہوتی ہے حرام خواہش، مثال کے طور پہ کسی گناہ کی خواہش کرے، یہ حرام ہے۔ اور ایک نہ گناہ نہ ثواب، جیسے اچھے کھانا کھانے کی خواہش، گرم چائے پینے کی خواہش، کوئی خاص مشروب پینے کی خواہش ہمیں بیدار ہوتی ہیں، تو یہ خواہشات پر عمل نہ گناہ ہے اور نہ ہی کوئی باعث ثواب ہے۔ تو نفس کی جو نیکی والی خواہش ہے اسے پورا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، مباح خواہشات پر عمل کرنا بھی گناہ نہیں، لیکن حرام خواہشات کی پیروی کرنا یقیناً ممنوع ہے۔ اور یہاں پر وہی مراد ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش کی پیروی مت کرنا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تجھے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر نظر عمیق سے دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے، تو یہاں پر ہر قسم کی خواہش کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے۔ نفس اگر کوئی جائز خواہش بھی کرتا ہے، یعنی نیکی کی خواہش بھی بالفرض کرتا ہے، اچھی خواہش بھی کرتا ہے، اس میں بھی اس کی کوئی چال پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی کوئی بڑا اور مشقت والا کام کرنا چاہتا ہے اور نفس اس کو پسند نہیں کرتا کہ یہ بڑی نیکی کرے یا مشقت والی نیکی کرے،
تو اس وقت یہ مشورہ دیتا ہے کہ کوئی چھوٹی نیکی اختیار کر لو۔ مثال کے طور پہ آپ کا دل چاہا کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں، اب یقیناً نفس کے لیے وضو کرنا اور نماز پڑھنا پھر 2 رکعت یہ بہت ہی گراں گزرتا ہے، تو اس وقت آپ کو اپنے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، وضو کرنا ہوگا پھر نماز پڑھیں گے اتنا وقت لگے گا، اس سے بہتر یہ کہ بیٹھے بیٹھے تسبیح نکالو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے غالباً مشورہ ہوگا یا فرشتہ ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ نفس ہوتا ہے جو ایک بڑے نیک کام کے مقابلے میں چھوٹے نیک کام پر، یعنی مشقت کے اعتبار سے، ورنہ درود پاک بھی بہت عظیم چیز ہے، مشقت کے اعتبار سے بڑے کام سے ہٹا کر چھوٹے کام پہ لانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نفس کی اگر ایک جائز خواہش بھی مان لی جائے تو یہ شیر ہو جاتا ہے اور پھر دوسری اپنی ناجائز خواہش منوانے کے لیے زور لگاتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوگا، اس کی آپ ضد پوری کر دیجئے تو وہ اور مانگے گا، وہ ضد بھی پوری کر دیں تو پھر وہ ضدی بن جاتا ہے۔ اب اگر تیسری اس کی خواہش آپ نہیں مانیں گے تو وہ روئے گا، چلائے گا اور اس کی عادت پختہ ہو چکی ہوگی کہ وہ اپنی بات کو منوائے، اس وقت پھر اس کو منانے میں، اس کو راضی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح نفس کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ محسوس ہو کہ ہم کسی نیک عمل کا ارادہ کر رہے ہیں لیکن یہ نیک عمل کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بڑا نیک عمل کرنے کا ارادہ تھا لیکن اب مشورہ مل رہا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بظاہر چھوٹے نیک عمل کا، تو پھر اس چھوٹے کو اختیار نہ کریں، اسی بڑے کو کریں اور نفس کی خواہش کی مخالفت کریں تاکہ نفس شیر نہ ہو۔ اسی طرح مباح خواہشات جو ہیں یہ اگرچہ ان پر عمل کرنا جائز ہے، گرم چائے پینا منع نہیں، گنے کا رس پینا منع نہیں ہے، مٹھائی کھانا منع نہیں ہے، نمکین چیز کو دل چاہے تو وہ کھانا منع نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم نفس کی ایک مباح خواہش کو پورا کریں گے تو فوراً یہ سرکشی کرتے ہوئے پھر دوسری خواہش کرے گا، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح مباح خواہشات کر کر کے مضبوط ہو جائے گا اور پھر حرام خواہش کرے گا، اور ہم اس کی مباح خواہشات پوری کر کر کے اسے اتنا مضبوط اور طاقتور کر چکے ہوں گے کہ جب یہ حرام خواہش کرے گا تو پھر اس کو منانا ہمارے بس کی بات نہیں رہے گا، اس کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں رہے گی اور پھر ہم کسی گناہ میں ضرور مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو مباح خواہشات سے بھی روکنا چاہیے، لیکن یقینی سی بات ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چائے پینا ہی چھوڑ دیں، شربت پینا ہی چھوڑ دیں، مٹھائی کھانا چھوڑ دیں، یہ ضرور آپ سب چیزیں جاری رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن اس میں ایک حکمت اختیار کر لیں کہ جب بھی نفس کی کوئی مباح خواہش پوری کی جائے تو پہلے نفس سے فیس طلب کر لی جائے، فیس یعنی سمجھ لیں قیمت طلب کر لی جائے۔ مثال کے طور پہ دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ چائے پینی چاہیے، نفس نے کہا بھی چائے پلاؤ، تو اب آپ نفس سے معاہدہ شروع کر دیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تجھے چائے پلاتا ہوں، یہ بتاؤ تم کیا عبادت کرو گے۔ تو اس کو مثلا پھر یہ خود تو نہیں بولے گا کیا عبادت، بلکہ بولے گا چھوڑو کیا عبادت کرنا، بس چائے پلاؤ، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس پہ مقرر کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ یوں کہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں چائے پلاتا ہوں لیکن تازہ وضو کرنا ہوگا۔ اب اگر یہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو چائے پلا دیں، اگر نہیں مانتا، ہیلے بہانے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو روکیں کہ میں چائے نہیں پلاتا ہوں، کیونکہ جب یہ نفس آپ کے ساتھ وضو کرنے میں معاون نہیں ہو رہا ہے تو چائے پلانے کے بعد جب اور طاقتور ہو جائے گا تو یہ اور سرکشی کرے گا۔ اس لیے وضو کرنے کی فیس لے لیں، 100 دفعہ درود شریف کی۔ اب اگر آپ کثرت سے اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں تو ہر دفعہ 100 دفعہ درود شریف تو بڑا گراں گزر جائے گا، تو کم از کم مثلا 12 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 20 دفعہ درود پاک پڑھ لیں کہ پہلے 20 دفعہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد یہ چیز، پہلے 25 مرتبہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد یہ کھلاؤں گا۔ تو اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بغیر کسی عبادت کی فیس طلب کیے نفس کی خواہش پوری کریں گے تو دل آہستہ آہستہ زنگ آلود ہونا شروع ہو جائے گا، دل پہ کثافت چھائے گی، اس کے نور میں کمی ہوگی۔ لیکن اگر آپ ہر مباح خواہش کے تکمیل پر اس سے کوئی فیس طلب کر لیں گے تو پھر یہ دل میں قدورت پیدا نہیں ہوگی، سیاہی ظلمت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ نور پیدا ہوگا۔ اب آپ چائے بھی پی رہے ہیں لیکن فیس لے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو نور حاصل ہوگا، اس لیے کہ اب آپ کی سوچ میں پاکیزگی ہے اور آپ ہر مباح خواہش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نیکی کا تحفہ بھی پیش کر رہے ہیں، تو اس سے پھر نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور آپ خواہش کی پیروی نہ کیجئے، اس سے مراد حرام خواہش تو ہے کہ اس کی تو پیروی کرنی نہیں ہے، لیکن ایک افضل اور اعلیٰ صورت یہ ہوتی ہے کہ مباح خواہش کو بھی روکا جائے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پس وہ گمراہ کر دے گی تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، بسبب اس کے جو وہ بھول چکے تھے حساب یعنی قیامت کے دن کو۔ اس سے مراد بہرحال کفار ہیں کہ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہک گئے، یعنی کفار جو ایسی نفسانی خواہشات پر چلے کہ ایمان تک لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکے، تو ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے قیامت کے روز پر ایمان ان کا متزلزل ہو گیا اور ایمان نہ لا سکے تو ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور نہ زمین کو، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان زمین اور جو ان کے درمیان ہے اسے باطل، یعنی ہم نے باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، بلکہ اسے کام کا بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے، یعنی یہ گمان کہ زمین آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں بیکار بنی ہیں، یہ صراحتاً کوئی کفار کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ آخرت کا انکار کرنا اس دعوے کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دنیا تو کسی لیے نہیں بنی، صرف عیش کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے بنی ہے، اس کے بعد آخرت تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیا فائدہ اس کو پیدا کرنے کا، تو ایک بیکار سی چیز محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو کفار کا گمان ہے کہ آخرت نہیں ہے اور اس کے انکار کی بنا پر پھر یہ دنیا کی زندگی ایک بیکار سی محسوس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بیکار پیدا نہیں کی گئی، یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اس میں انسان آخرت کی تیاری کرے اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ لے کر داخل جنت ہو جائے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو بربادی ہو ان کے لیے جو کافر ہوئے آگ سے، یعنی آگ سے ان کے لیے بربادی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید فرمائی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں ان کی طرح بنا دیں گے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ یہ اصل میں شان نزول اس کا یہ ہے کہ بعض کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت ہے اور تمہیں وہاں پر انعامات ملیں گے تو پھر یاد رکھو ہم بھی محروم نہیں رہیں گے، ہمیں بھی وہاں پر انعامات ملیں گے۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی طرح بنا دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو فجار کی یعنی فجار، کفار، فجار، گناہ کرنے والے ان کی مثل بنا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ وہی آیت ہے جو آپ ہمارے پروگرام کے سٹارٹ میں سنتے ہیں، یہاں پر بھی پیچھے یہ لکھی ہوئی ہے کہ کتابن، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، نازل کیا ہم نے اسے آپ کی طرف، مبارکن، یہ برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ غور و تفکر کریں اس کی آیات پر، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت طلب کریں، نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے یہاں دو مقاصد بیان فرمائے، ایک اس پہ غور و تفکر اور ایک غور و تفکر کے بعد اس سے حصول نصیحت۔ یہ ہیں دو بڑے مقاصد قرآن پاک کے جو اللہ نے بیان فرمایا اور یہ عظیم مقاصد میں سے ہیں، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشش انسان کی طبیعت میں، اس کے باطن میں ایک انقلاب پیدا کرتی ہے، اور باطنی انقلاب ظاہری تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک ہمارے اکثر مسلمانوں کے گھروں میں نزول قرآن کے صحیح مقصد کو نہیں سمجھا جاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس ایک برکت والی کتاب ہے جو غالباً ہمیں تلاوت کے لیے دے دی گئی ہے کہ اس کو جلدی جلدی ختم کرو اور اس کو مردوں کو ایصال ثواب کر دو، اور یہ اپنے بچوں کو بس قرآن ناظرہ پڑھا دو، زیادہ سے زیادہ حافظ بنا دو، بس اس کے بعد اسے جزدان میں لپیٹ کے اونچے مقام پہ رکھو، کبھی کبھار اتار کے چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پہ رکھو، پھر واپس رکھ دو، یا اس کی تلاوت کر لو، رمضان میں کھول کر عربی عبارت پڑھو، سمجھ میں آئے نہ آئے بس تمہیں ثواب مل جائے گا اور تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اس قسم کے خیالات ہمارے گھروں کے اندر رائج ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے قرآن نہیں دیا گیا۔ قرآن تو اس لیے دیا گیا کہ اس کی آیات پر غور و تفکر کیا جائے اور پھر انہیں حصول نصیحت کا ذریعہ بنایا جائے۔ اب اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ہم نے نزول قرآن کے صحیح مقصد کو نہیں جانا
اور جب صحیح مقصد ہم حاصل نہیں کریں گے تو قرآن کی مکمل برکات بھی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جیسے ہمارا قرآن یہ پروگرام آتا ہے تدبر قرآن، اسے بھی عافیت سمجھنا چاہیے، ریگولر اس کو دیکھیں اور اس میں جو تفسیر بیان ہوتی ہے اسے غور سے سنیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر میں بھی عادت بنا لیں کہ روزانہ زیادہ نہیں 2 آیات پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر کوئی اچھی تفسیر پڑھ لیجئے، تاکہ جب آپ روزانہ 2 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی اچھا ہو کہ ہر گھر میں درس قرآن شروع ہو جائے، کہ گھر کا کوئی بڑا سب بچوں کو گھر والوں کو جمع کر کے روزانہ صرف 2 آیات اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیا کرے، تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ اس طرح گھر میں قرآن کے مضامین پر مطلع ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو سرپرست کے لیے بھی ثواب جاریہ ہے اور قرآن عظیم کی برکات سے مکمل طور پہ فیضیاب ہونے کا وسیلہ ہوگا۔ لیکن اب عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، ہونا یہی چاہیے تھا کہ ہم اس سے فیوز و برکات حاصل کرتے، لیکن وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے صرف قرآن کو ایک رسم بنا لیا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ تو داؤد علیہ السلام والد تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ اب یہاں جو آگے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ جہاد کے گھوڑے لائے گئے تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے اور وہ بہت ہی جہاد میں اچھے استعمال ہونے والے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ تو آپ کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہو گئی تھی اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑے سے آپ کی مشغولیت اس طرف بڑھی، تو بعد میں جب آپ کو احساس ہوا تھا تو آپ نے تمام گھوڑوں کو شہید کروا دیا تھا۔ اور اسی میں ہے کہ پھر آپ نے جب یہ گھوڑوں میں مشغولیت زیادہ ہو گئی تو آپ کی توجہ اپنے کلام پر نہ رہی، توجہ نہ رہی، اور آپ کی 90 ازواج تھیں۔ آپ نے جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج میں رات ہر زوجہ کے پاس جاؤں گا اور اس سے میرے جو بیٹے پیدا ہوں گے، اگر 90 کے 90 بیٹے پیدا ہوئے، میں سب کے سب اللہ کے راہ میں انہیں جہاد کے لیے وقف کر دوں گا۔ لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، مشغولیت تھی، توجہ نہ رہی، انشاءاللہ نہ کہا۔ تو آپ نے کہ جب آپ دورہ فرما کے فارغ ہو گئے تو کوئی بھی آپ کی زوجہ حاملہ نہ ہوئی، صرف ایک زوجہ کے حمل ٹھہرا اور ان کے بھی غیر تام الخلق بچہ پیدا ہوا، یعنی اس کی مکمل جو اب نارمل سا بچہ ہوتا ہے یا اس کے اعضاء مکمل نہیں تھے۔ تو اس پر پھر آپ کو احساس ہوا، آپ نے غور و تفکر کیا تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی اور انشاءاللہ پھر آئندہ کے لیے فرمایا، اور پھر آپ کے ہاں بیٹے وغیرہ بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الانبیاء میں یہ تفسیر باقاعدہ درج ہے۔ یہاں پر جو لکھا ہے وہ گھوڑوں کا واقعہ ہے اور پھر مختصر سا آپ کے اس انشاءاللہ نہ کہنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یاد کرو جبکہ سلیمان پر پیش کیے گئے تیسرے پہر میں، یعنی ظہر کے بعد، ایسے گھوڑے کہ اگر ان کو روکا جائے تو 3 پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور چوتھے کا سم زمین پر لگا لیں، کنارہ، جیسے گھوڑوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح پاؤں اٹھاتے ہیں، اور چلائے جائیں تو ہوا ہو جائیں، ہوا کی طرح چلیں۔ یہ جیاد جو ہے اس طرح ہوتے ہیں گھوڑے، اور صافنات انہیں کہتے ہیں جو پچھلے سموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاؤں اپنے اٹھا لیتے ہیں۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں محبت کرتا ہوں، بہتر محبت اپنے رب کی یاد کی بنا پر، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں ان گھوڑوں سے محبت رکھتا ہوں لیکن اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، کوئی نفسانی خواہش میری نہیں ہے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نگاہوں سے چھپ گئے، یعنی آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان کو چلایا جائے تو وہ لے گئے حتیٰ کہ وہ نگاہوں سے چھپ گئے۔ ردوہا علیہ، پھر ان گھوڑوں کو لوٹایا گیا آپ پر۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو آپ ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر، جیسے کہ گھوڑوں کو پیار سے چمکارتے ہیں اس طریقے سے، تو آپ کی توجہ گھوڑوں کی طرف ہو گئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو امتحان میں مبتلا فرمایا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ،
تو یہ امتحان میں مبتلا فرمانے کا وہی مسئلہ ہے کہ آپ کی توجہ نہ رہی، انشاءاللہ نہ کہہ سکے، ازواج پہ دورہ فرمایا، کوئی بھی زوجہ حاملہ نہ ہوئی، اور ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی مکمل طور پر اس کا وجود نہیں تھا، تو اس کو اللہ نے یہ بیان فرمایا وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، یعنی یہ بچہ بس پیدا ہوا، ثم اناب، پھر یہ سلیمان نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، یعنی ان کے ذہن میں آ گیا کہ ارے میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کا یہ نتیجہ مرتب ہوا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، یعنی جب مستقبل میں کسی کام کے اچھے کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف موقوف اس کو مطلب منسوب کر دیا کریں، یوں نہ کریں میں کل یہ کروں گا، میں یوں بول دوں گا، انشاءاللہ میں یہ کر لوں گا، انشاءاللہ میں یہ بول دوں گا، اس طرح انشاءاللہ کے لفظ کی کثرت کرنی چاہیے، بہت ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات کے حصول کی توقع ہوتی ہے۔ قال، آپ نے عرض کی، رب اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما، لا ینبغی، کہ نا لائق ہو لأحد من بعدی، کسی ایک کے لیے میرے بعد۔ مراد یہ تھا کہ مجھے ایسے معجزے عطا فرما کہ اس قسم کے معجزے میرے بعد پھر کسی کو حاصل نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے، بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو مسخر کر دیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ، وہ چلتی تھی آپ کے حکم کے ساتھ، رخاء، نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جس مقام پر آپ چاہتے، یعنی آپ اشارہ فرماتے ہوا کو ادھر چلو ادھر کو چلنا شروع ہو جاتی تھی، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا۔ وَالشَّيَاطِينَ، اور مسخر کر دیا ہم نے شیاطین کو، کُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ، ہر معمار کو اور ہر غوطہ خور کو، یعنی ہر اس جن کو ہم نے آپ کا مسخر کر دیا کہ جو عمارتیں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور ہر اس جن کو بھی آپ کے تابع کر دیا جو سمندر میں غوطے لگا کر موتی نکال سکتا تھا۔ تو یہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے سمندر سے موتیاں نکلوانے کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی جنات کے ذریعے کروایا تھا، تو یہ جنات آپ کے قابو میں دے دیے گئے۔ وآخرین مقرنین فی الاسواد، اور دوسرے کئی جنات ہم نے آپ کے تابع کر دیے کہ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ تھے جو فسادی قسم کے تھے، شرارتی تھے، دوسروں کو تنگ کیا کرتے تھے، تو وہ بھی آپ کے تابع تھے، آپ نے پکڑ کے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا تھا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، تو احسان یاد کرو، احسان مانو، او امسک بغیر حساب، اور یا پھر روک رکھو، تم پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو فمنن، احسان کرو، او امسک، یا روک لو، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ یہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خطاب ہے کہ اتنے سارے ہم نے آپ کو عطائیں فرمائیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ ان میں سے آپ کسی اور کو حصے دار بنائیں، کسی اور کو یہ انعامات عطا فرمائیں، او امسک، یا مرضی آپ کی اپنے پاس روک کر رکھیں، آپ پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، آپ کو مختار کل بنا دیا گیا ہے۔ مختار کل سے مراد جو اللہ کی عطا کے بعد آپ کی چیزیں ہیں ان میں مختار کل بنا دیا گیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں عطا فرمائیں، جس سے چاہیں روک لیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے محبوب بندوں کو اس قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو جس کو چاہے عطا کر دیں اور جس سے چاہے روک لیں، اور ان کو یہ قدرت و اختیار چونکہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد ان کا آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ لہذا جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ قدرت و قوت ہے کہ اللہ نے ان کو چند نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر فرمایا کہ یہ ہماری عطائیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے ان کو روکیں چاہے ان کو کسی کو عطا فرمائیں، تو غور کیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہوں گی، اور جو اختیار سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، یقیناً ہمارے نبی فضائل و کمالات و برکات میں ہر نبی سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تو آپ کو کس قدر اختیارات حاصل ہوں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار تصور کرنا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا اس انداز سے کہ نبی کریم کی تحقیر پر مشتمل ہو، اور یہ کہنا کہ نبی تو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، سب ہمارے اللہ کے اختیار میں ہے، یہ غلط طریقے ہیں۔ اس سے ہمارے بچوں کے ذہن پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں نبی کریم کی توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔
جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عزت عطا فرمائے تو آپ یا ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یا اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے نبیوں کی توہین یا تحقیر کے مرتکب ہو جائیں؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً سلیمان علیہ السلام سے زیادہ اختیارات حاصل تھے، لیکن یہ اختیار ان کا اپنا نہیں تھا، یہ اختیار بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں تھا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے عام مومنین مومنات یا کفار ہوں، جس کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ جتنی ہستیاں ہیں یہ کسی کو عطا فرمانے میں اللہ کی اجازت کی محتاج ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دے دیا کہ یہ نعمتیں ہیں، اب آپ چاہیں تو کسی کو دے دیجئے، چاہیں تو روک کے رکھ لیجئے، آپ کو اختیار ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات تھے، چنانچہ اگر آپ کتب حدیث اٹھا کے پڑھ لیجئے، جس کو چاہتے تھے نبی کریم اس کو عبادات میں رعایت دے دیتے تھے، شرع احکام میں رعایت دے دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے جو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ اختیارات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آدمی ان کو پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مختار ہونے کے باوجود کسی کو مزید اختیار عطا فرما دے، تو کسی مخلوق کے لیے اختیار تسلیم کرنا یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے وصف یعنی اختیار والے مختار والی صفت کے اندر کوئی شرکت کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مختار ہونا اس کا ذاتی ہے اور نبیوں کا مختار ہونا یہ عطائی ہوتا ہے اللہ کی عطا سے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی شرک کے لحاظ سے کوئی اس میں شرک کا پہلو نہیں نکلتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا مختار ہونا افضل ہے، اولا ہے، اور نبیوں کا مختار ہونا اس کے تابع ہے، تو یہ فرق ہو گیا اور اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے۔ خود قرآن عظیم میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے بیان فرما دیا، تو اب اس میں تعجب کی یا شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک اس کے لیے ہمارے نزدیک ایک مقام قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ، جب پکارا آپ نے اپنے رب کو، انی، کہ بے شک مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے تکلیف دی، بنصب وعذاب، کہ بے شک چھو لیا ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور اذیت کے ساتھ۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایوب کو تو نے حسن و جمال عطا فرمایا، کثرت سے بیٹے اور اولاد عطا فرمائی، زمینیں، مکانات، کیا کچھ، اور مویشی، اگر تب یہ تیرا شکر گزار بندہ ہے، اگر تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرے گا تو یہ تیرا شکر گزار نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ اسی طرح رہے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ پر آزمائشیں آنا شروع ہوئیں، مکان گرا، آپ کی اولاد سب اس میں دب کے ہلاک ہو گئی، طوفان آئے، اس میں مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دی تو جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، لیکن یہ غلط روایات ہیں، جھوٹی ہیں۔ پہلے بھی ہم نے اس کی تردید کی تھی سورۃ الانبیاء میں کہ آپ کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے تھے اور معاذ اللہ بستر پہ لیٹے تھے، کیڑا گر گیا تو آپ نے اٹھا کے اسے دوبارہ بدن پہ رکھ لیا۔ اس قسم کی تمام روایات غلط ہیں۔ ہاں، جسم پہ آبلے ضرور پڑ گئے تھے اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے تھے، وہاں پر آپ کو چھوڑ دیا تھا اور آپ کی صرف زوجہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ایک دفعہ زوجہ ذرا دیر سے پہنچی تھی تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا، یہ آپ نے قسم کھا لی تھی۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہیلے کے ذریعے آپ کی اس بات کو پورا بھی کر دیا تھا کہ تاکہ قسم نہ ٹوٹے، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرماتے رہے، تو شیطان انتہائی مایوس ہوا اور پھر اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ زمین پر اپنا پیر ماریے تو ہم ایک چشمہ نکالیں گے۔ آپ نے پیر مارا تو چشمہ بلند ہو گیا، نکل آیا، تو پھر آپ نے اس میں غسل فرمایا تو تمام بدن پاک و صاف ہو گیا، بیماری دور ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید مویشی اور پھر اسی طرح اولاد، کثرت سے اولاد عطا فرمائی اور تمام نعمتیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ عطا فرما دیں۔ یہ واقعہ یہاں بیان ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا
کے ساتھ چھو لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پوری بات ہو گئی کہ آپ بیمار ہوئے، سب لوگ چلے گئے. اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا ارقد برجلک، ہم نے فرمایا کہ زمین پر اپنا پیر مارو، تو ایک دم چشمہ نکل آیا. پھر اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل، یہ مغتسل بارد و شراب، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے کے لیے اور پانی پینے کے لیے. ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا، اس پہ آپ نہائے، آپ اس کا پانی پیا تو باطنی بھی بیماری دور ہو گئی، ظاہری بیماری بھی دور ہو گئی. اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس چشمے کو نکالنے پہ قدرت نہیں رکھتا تھا؟ کیا ضروری تھا کہ ایوب علیہ السلام اپنا پیر مارتے تو چشمہ نکلتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یقینی سی بات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، بغیر کسی وسیلے کے چشمہ نکال سکتا تھا، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے افعال کے ظہور کے لیے دنیا میں کوئی اسباب اور ذریعہ قائم فرما دیتا ہے. ایوب علیہ السلام کو حکم دیا آپ پیر ماریں، چشمہ نکلے. اس طریقے سے اس کا جو اصل میں حکمت اور نکتہ یہاں پوشیدہ ہے کہ اگر براہ راست چشمہ نکالا جائے تو صرف اللہ کی طرف کمال کی نسبت ہوگی، ایوب علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں. لیکن جب ایوب علیہ السلام نے پیر مارا اللہ کی عطا سے اور چشمہ نکل آیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ ایوب علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ نے پیر مارا اور چشمہ نکل آیا. حالانکہ نکالنے والا اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ ایوب علیہ السلام اس کا وسیلہ بن گئے تو ایوب علیہ السلام کی طرف بھی ہم کمال اور بزرگی کی نسبت کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ محتاج کسی کا بھی نہیں، اس کے باوجود وسیلہ قائم فرماتا ہے. تو پھر اگر ہم محتاج ہونے کے باوجود اگر وسیلہ قائم فرمائیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر مزید عطا فرما دیے. یعنی پہلے جتنے بچے ہلاک ہوئے تھے اتنی تعداد میں مزید دیے، پھر اور زیادہ عطا فرما دیے. رحمتم منا، ہماری طرف سے بطور رحمت، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت. یعنی آپ کے اوپر اللہ کی رحمت تھی اور اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک نصیحت تھی. نصیحت اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ پہلی بات، پہلے بھی ہم نے بارہا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف کوئی مصیبت، کوئی آزمائش متوجہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہوتی رہے گی. جیسے کہ ایوب علیہ السلام کو ہم سے زیادہ سخت آزمائش میں مبتلا کیا گیا، لیکن پھر سے یہ بھی نصیحت حاصل ہوئی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترے، حمد اپنی زبان پر جاری رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ بہتر نعمت عطا فرما دیتا ہے، بشرطے کہ صبر و تحمل کا دامن بس تھام کر رکھے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ مصیبت کے آنے پر شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ صبر و تحمل اور زبان سے حمد کریں، تو انشاءاللہ برکت ظاہر ہوگی اور پچھلے تمام جو نعمتیں چھن گئی تھیں کسی وجہ سے، اس سے بہتر نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا. اور پھر جو آپ نے زوجہ کے بارے میں قسم کھا لی تھی ان کے ایک دن تاخیر سے آنے پر کہ میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا، تو پکڑ لے اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو، فَاضْرِب بِهِ، پس مار اس کے ساتھ، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑ. یعنی 100 تنکے لے لو، اس کی جھاڑو بنا لو اور ہلکے سے بس وہ مار دو. تو 100 لکڑیوں کا تم نے قسم کھائی تھی، تمہاری قسم میں نہیں ٹوٹے گی، قسم پوری ہو جائے گی کہ 100 لکڑیاں گویا کہ 100 تنکے ان کو لگ جائیں گے. اس سے ہیلے کا ثبوت بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہ ہو وہاں پر حیلہ اختیار کر سکتا ہے کہ اس کی اجازت خود اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے. تو حیلہ شرعی یہی ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جو شریعت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بے عین ہی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ ایک اور ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے آسانی اور فائدہ پوشیدہ ہو. اور یہ حیلہ شرعی اختیار کرنا شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہوتا، اور اس کی باقاعدہ مطلب اس کا ثبوت بھی حاصل ہے، حدیثوں سے بھی ہے، قرآن میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے کچھ کھجور لے کر آئے اور عرض کیا رسول اللہ یہ آپ تناول فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو کہا کہ صدقہ ہے. تو فرمایا ہمارے لیے جائز نہیں. تو وہ رکھ دیا گیا. ایک صحابی غریب تھے، وہ آئے، نبی کریم نے وہ صدقے کا کھجور اٹھا کر ان کو دے دیے. اب انہوں نے لینے کے بعد پھر نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا، رسول اللہ آپ تناول فرمائیں. تو آپ نے اس کھجور میں سے اٹھا لیا.
تو جن صحابی نے پہلے دینے چاہا تھا انہوں نے کہا رسول اللہ میرے نے جب آپ کو پیش کیا تو آپ نے منع کر دیا تھا اور اب آپ تناول فرما رہے ہیں، تو آپ نے شاید فرمایا کہ جب تم نے مجھے دیا تھا تو یہ صدقہ تھا اور اس نے جو مجھے دیا ہے تو یہ تحفہ ہے۔ گویا کہ اس سے نتیجہ فقہائے احناف یہ نکالا کہ جب مال کی ملک تبدیل ہو جائے، وہ مال ایک کی ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں داخل ہو جاتا ہے تو مال کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جب تک وہ اصل صحابی کے ہاتھ میں تھا صدقہ تھا، جب دوسرے صحابی کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر وہ صدقہ گویا کہ ادا ہو گیا، اب وہ صدقہ نہ رہا۔ انہوں نے جو نبی کریم کو دیا تو اس کی شرعی حیثیت تحفے کی اور ہبہ اور گفٹ کی ہو گئی، تو ملکیت بدلی، حکم بدل گیا۔ اس سے پھر فقہاء احناف نے حیلہ شرعی نکالا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں اور بہت سارے روزے باقی ہوں اور ہر نماز اور روزے کا اگر وہ فدیہ ادا کرنا چاہے تو اس کے فدیے کی مقدار ہوتی ہے ایک صدقہ فطر، یعنی جو تقریباً ہمارے جو ایک تو اصول یہ ہے کہ جو آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو تقریباً 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، جسے اگر ہمارے آج کل کے حساب سے آپ آٹے کی قیمت میں لیں تو 45 سے 50 روپے بن جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں 6 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، تو 6 جو ہے کفارے ہمیں ادا کرنے ہوں گے، اور سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، 360 کو آپ 6 سے ضرب کریں اور پھر 6 جتنا جواب آئے اسے آپ مطلب تقریباً 45 سے اگر ملٹیپلائی کریں گے تو ایک سال کی نمازوں کا حساب ہی لاکھوں روپے کے اندر چلا جائے گا۔ اسی طرح روزوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر ہر شخص جو ہے وہ اس طرح فدیہ ادا کر کے نمازوں کا وبال نہیں ہٹا سکتا، یعنی خود تو اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں تو ادا ہی کرنی پڑیں گی، جیسے کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، اس کی کثیر نمازیں ہیں تو کیا کریں، اب لاکھوں روپے خرچ کرنے کے ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے مثال کے طور پر، تو فقہا نے اسی قسم کی آیات اور احادیث کریمہ سے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر حیلہ شرعی اختیار کر لیا جائے تو بری ذمہ بھی ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اس لیے کہ یہ حیلہ شرعی جو اس مقام پہ استعمال کرنا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کی راہ میں شمار کیا جائے گا کہ قضا نماز ادا کرنا مقصود ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا مقصود ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو لے لیں، شرعی فقیر وہ ہے جو مالک نصاب نہ ہو، صراحتاً اس سے معاملہ طے نہیں کریں گے کہ دیکھو میں تمہیں دوں گا کفارہ تو مجھے واپس کر دینا، بلکہ اشارتاً کنایتاً سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم کوئی ہمیں زکوٰۃ کا مال دے ہم وصول کر لیں گے تو وہ ادا ہو گئی زکوٰۃ، پھر ہم اس کو واپس اس شخص کو دوبارہ دے دیں تو یہ تحفہ ہوگا، پھر وہ ہمیں دے دے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا یا کفارہ ادا ہو سکتا ہے، پھر ہم اسے تحفتاً دے دیں تو یہ تحفہ ہوگا۔ اس طرح بہت سے لوگ نمازوں کے ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، تو شرعی فقیر اس کو سنیں اور غور و تفکر کر لے، یا پہلے سے اگر کچھ جو عادی ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے، اس طرح کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے آپ اس کا ذہن بنا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک دن کی 6 نمازوں کے فدیہ اس کو دیا کہ یہ بھئی ہمارے فلاں رشتہ دار کی 6 نمازوں کا فدیہ ہے، اس نے لے لیا، شرعی فقیر نے 6 نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اب وہ یہ کہے کہ جی یہ میں تو پیسہ آپ کو واپس تحفتاً دیتا ہوں، وہ اس کے مال تھا آپ نے گفٹ کے طور پہ لے لیا، پھر آپ مزید 6 نمازوں کے لیے کہیں یہ میں آپ کو مزید اگلی 6 نمازوں کے لیے فدیہ کفارہ دیتا ہوں، وہ لے لے، قبول کر لے، پھر کہے میں آپ کو تحفہ کر دیتا ہوں، اس طرح لیتے دیتے پوری نمازوں کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ مال اسی کو دے دیجیے گا، یہ نہیں کہ یہ بھی لے کے جیب میں رکھ لیجیے گا، تو کم از کم یہ تو صدقہ کر ہی دینا چاہیے۔ تو یہ وہاں پر حیلہ شرعی اختیار کرنے کی اجازت ہوگی جہاں بہت زیادہ اس طرح کی نمازیں ہوں، تو اس طرح حیلہ شرعی کے ذریعے ہم اس نمازوں کے وبال سے اپنے رشتہ داروں کو نکال سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع فرمایا تھا، انہوں نے بھی ایک حیلہ اختیار کیا۔ ہفتے کے روز مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، باقی دنوں ہفتے کے روز مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں لیکن شکار منع، اور باقی 6 دن مچھلیاں بہت ہی کم ہوتی تھیں لیکن شکار کی اجازت۔ تو ان میں سے بعض شرارتیوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے روز جو نہر جاری ہے نا اس میں سے نالیاں بناتے ہیں اور باہر نالی کے اینڈ میں بڑا سا گڑھا کھود دیں گے، مچھلیاں آئیں گی اس میں گر جائیں گی ہفتے کے روز، پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اور مچھلیاں پکڑیں گے نہیں، پھر جب اتوار کا دن آئے گا تو گڑھوں سے مچھلیاں نکال لیں گے، اس طریقے سے ہم شکار کرنے والے بھی نہیں بنیں گے ہفتے کے روز اور مچھلیاں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ تو اصل مقصود تو تھا ہفتے کے روز مچھلیوں کو حاصل نہ کرنا،
انہوں نے یہ ہیلہ اختیار کیا اور یہ ہیلہ اللہ کی نافرمانی میں تھا، لہذا اس میں وہ قابل گرفت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا، عذاب نازل ہوا تھا۔ تو بعض لوگ ان دونوں ہیلوں میں تمییز اور فرق نہیں کر پاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی وہاں پہ بھی ہیلہ منع کیا گیا تھا، یہاں منع ہوگا۔ تو بتائیے یہ جو ہیلہ ہے جو ایوب علیہ السلام کو اپنی زوجہ کو جھاڑو مارنے والا دیا گیا تھا، کیا یہ بھی نافرمانی تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مطلقاً ہیلہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ کوئی خاص قسم کا ہیلہ منع ہے اور خاص قسم کا ہیلہ جائز اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اور اس میں فرق یہی ہے کہ اگر آپ کو ہیلہ شرعی اختیار کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے قصد کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کا جو مطلب مقصود ہے اس مقصود کی راہ میں آپ رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب ہیلہ اختیار کر رہے ہیں تو قابل گرفت۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ اگر آپ نے جسے بعضوں کے بارے میں سنا کہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ ایک آٹے کے کنستر لیا، اس کے پیندے میں مال زکوٰۃ رکھ دیا، نوٹ رکھ دیے زکوٰۃ کا مال، اوپر آٹا بھر دیا۔ آپ کسی شرعی فقیر کو بلایا غریب کو کہ لو بھائی یہ آٹا زکوٰۃ کے طور پر، یہ پوری زکوٰۃ کا طور پہ ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ نہیں بتایا اندر نوٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے لے لیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ چل پڑا تو اپنے نوکر کو پیچھے بھیجا، مثلا وہ آٹا تھا 500 روپے کا تو کہا اس کو 1000 روپے میں خرید لیں۔ اب وہ گیا کہا کہ بھئی یہ آٹا ہمیں بیچتے ہو 1000 روپے کا، پورا کنستر بیچ دو۔ وہ غریب آدمی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی لے جائیے، 1000 روپے اس کو دیے اور سارے کے سارے پھر واپس آگے گھر میں پیسے۔ اب یہ جو ہیلہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ مقصود شرع کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ہم پہ واجب قرار دیا تاکہ بخل کی گندگی سے ہم بچیں، مال کی محبت میں کمی آئے، تو یہ تو اس کے بالکل منافی عمل ہے کہ زکوٰۃ کا مال اپنے گھر میں آدمی رکھنا چاہ رہا اور اس کے لیے ہیلہ اختیار کیا۔ اگرچہ ظاہراً آپ دیکھیں تو زکوٰۃ ادا ہوئی کہ فقیر کو دے دیا، پھر فقیر نے اپنی مرضی سے بیچا ہے مال زکوٰۃ کو تو آپ نے خرید لیا، لیکن ہیلہ ہے اس میں ایک، اور یہ ہیلہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور مقصود شرع کے خلاف ہے، یہ قابل گرفت ہوگا۔ اس لیے ہیلے کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ابھی جو نماز ادا کرنے والا ہیلہ ہے، بتائیے اس میں کون سا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد ہے یا مقصود شرع کے خلاف ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رضا کی خاطر عمل اختیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ادارے ہوتے ہیں ان میں جو آپ کا مال زکوٰۃ ہے یہ براہ راست نہیں لگایا جاتا، بلکہ ہیلہ شرعی کے بعد لگایا جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فقہا نے ایک شرط یہ بیان کی ہے کہ سامنے والے کو اس مال کا مالک بھی بنایا جائے۔ لہذا اگر آپ ڈائریکٹ مسجد میں لگا دیں گے تو کوئی مالک نہیں بنا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ان فقہا کے قول کے مطابق۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے اس مال کو کسی شرعی فقیر کو دیا جائے اور پھر وہ اگر مسجد میں لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس طرح کا ہیلہ شرعی اختیار کرتے ہیں کہ جہاں مال زکوٰۃ ہو، کوئی بڑا مستحق موجود نہیں اور مثلا مسجد کو تعمیر کی ضرورت ہے، اب مسجد میں ڈائریکٹ تو مال زکوٰۃ نہیں لگ سکتا، تو پھر یہ ہیلہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دیتے ہیں، وہ مالک ہو گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ اپنی مرضی سے مسجد میں لگا دیتا ہے، تو اب مسجد میں مال زکوٰۃ نہیں لگ رہا بلکہ اس غریب کا اپنا مال لگ رہا ہے، کیونکہ جب پہلے دیا نہیں تھا تو مال زکوٰۃ تھا، ادائیگی کے بعد مال زکوٰۃ نہ رہا، اب مسجد میں لگانا شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو بہرحال ہیلے اختیار کرنا اگر اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، کسی قصد شرع کو ختم کرنے کے لیے نہ ہو تو بالکل جائز ہوتے ہیں۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اسے یعنی ایوب کو صابر پایا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع فرمانے والا ہے۔ آگے شاہ فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو جو قدرت اور علم والے تھے، یعنی قدرت اور علم والے ہمارے بندوں یعقوب، اسحاق اور ابراہیم کو یاد کرو۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک خالص بات کے ذریعے اب خاص کر لیا تھا، انہیں علیحدہ کر لیا تھا، ذکر الدار، اور خاص بات کیا تھی کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، آخرت کی یاد، کہ ان کو ہم نے آخرت کی یاد، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں سب سے ممتاز کر دیا تھا کہ انہیں فکر آخرت بہت ہی زیادہ تھی۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ بندے ہیں، ان کو ہم نے منتخب کر لیا ہے لوگوں کے درمیان سے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو۔ ذوالکفل کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ولی تھے یا نبی تھے، بہرحال یسع اور اسماعیل یہ تو اللہ کے نبی تھے۔
وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب اچھے ہیں، پسندیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اچھے بندے ہیں۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، بسنے کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، ایسے باغات کہ ان کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھول دیے گئے ہیں، یعنی جسے باغ کے اندر داخل ہونے کے مثلا 8-10 دروازے ہوں تو سب کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنتی ان دروازوں کے اندر داخل ہوں گے تو باغات کے اندر پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ متکئین فیہا، وہ اس میں تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں بہت سے میوے اور شراب طلب کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جنتیوں کے عیش کا ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے زندگی کی آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد، نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے کے بعد، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنے کے بعد اور اللہ کی رضا کی خاطر ہزارہا قربانیاں دینے کے بعد جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں کوئی غم نہیں ہوگا۔ باغات ہوں گے، ان میں تخت بچھے ہوں گے، اس پہ آرام سے وہ لیٹے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، اور وہ اپنے خدام سے میوے منگا رہے ہوں گے اور شراب منگا رہے ہوں گے۔ وہاں کی جو شراب ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہے، عقل میں فطور پیدا نہیں ہوتا، جتنی مرضی پیو بالکل نارمل رہتا ہے، اور انتہائی خوش ذائقہ شراب ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس وہ ازواج ہیں، وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی، ایک خاص عمر کی ہیں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لیوم الحساب، حساب کے دن، کہ جب روز قیامت حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر یہ تم سے وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ تمام انعامات تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، ہمارا عطا کردہ ہماری چیز ہے، ما له من نفاد، کہ جس کے لیے کبھی فنا ہونا نہیں ہے، کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ صریح آیت ہے کہ جنت کی کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک دفعہ وہاں پہ داخل ہو جائے اس کے بعد کبھی باہر نکلنا کا موقع نہیں ملے گا، یعنی نہیں نکالا جائے گا، اور عیش ہی عیش ہوں گے، کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ھذا، ان کے لیے تو یہ ہے۔ اب مد مقابل بیان فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے، یعنی کفار وغیرہ۔ مومنین کی یہ شان، اب کفار کا تذکرہ۔ جہنم یصلونہا، جہنم کہ اس میں وہ جائیں گے، داخل ہوں گے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم ہے، اور اس میں وہ تمام کفار داخل ہوں گے۔ فَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو یہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ ھذا، ان کے لیے یہ ہے۔ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، تو بس چاہیے کہ چکھیں وہ اس میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ تو جہنم میں انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور گرم گرم پیپ جو زخمیوں کے بدن سے گندا پیپ نکلے گا وہ جمع کر کے ان کو پلایا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان اپنے بدن سے نکلنے والی گندگی سے ہی کتنی کراہت کرتا ہے کہ اگر خون نکل آئے، پیپ نکل آئے تو وہ صاف کر کے اس طرح پھینکتا ہے، اپنے ہاتھ پہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن وہاں پر دوسرے جہنمیوں کے اور خود اپنے جو جہنمی ہوگا اس کے زخم سے نکلنے والا جو پیپ ہوگا گندا، وہ برتنوں میں جمع کیا جائے گا اور وہ کفار کو پینے کو دیا جائے گا، مجبور ہوں گے وہ اس کو پینے پر، اور وہ اندر جا کے آتے آتے سب پھاڑ دے گا۔ اسی طرح کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور وہ ہلاک ہوں گے۔ تو غور فرمائیے کہ دنیا میں مذہب اسلام اختیار کر کے اس کی پابندیوں کو اختیار کرنا یہ زیادہ مشقت والا کام ہے، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کفر پہ ڈٹے رہ کر اور آخرت میں عذاب بھگتنا وہ سخت عذاب ہے، اور وہ سختی اس میں زیادہ سختی ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ایمان لانا یہی بہتر ہے، نہ یہ کہ آخرت میں جا کے اس کے عذاب، سخت عذاب کو برداشت کرنا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی شکل کے اور مزید جوڑے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے 2 جوڑے ذکر کیے، کھولتا پانی پیپ، اسی طریقے سے اور بہت سارے جوڑے ہیں، کانٹے ہیں کھانے وغیرہ کے، اور کھولتا ہوا پانی اور کانٹے دیے جائیں گے،
آگ ہوگی اور کوڑے مارے جائیں گے، سانپ ہوں گے اور بچھو ہوں گے، اس طرح عذابات کے جوڑے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں جو جوڑے جوڑے مسلط کر دیے جائیں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ فرشتے ہوں گے جب بڑے بڑے سرداران قریش اور اس طرح کفار کے، اور ہر دور میں جو بڑے بڑے لوگ رہے ہیں کفار کے، کہ جو اپنے متبعین کو ایمان کی طرف نہیں جانے دیتے تھے اور اپنے ساتھ ملا کر رکھتے تھے، جب یہ جہنم میں داخل ہوں گے تو فرشتے ایک بہت بڑی اور جماعت لا کے اسے بھی ان کی طرف دھکیلیں گے اور یہ پھنستے ہوئے اندر داخل ہوں گے۔ تو وہ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ تمہارے وہ متبعین ہیں کہ جن کو تم نے دنیا میں گمراہ کر کے اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کیا، آج تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور یہ سارے کے سارے تمہارے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ھذا فوجن، یہ ایک فوج ہے، مقتحم معکم، جو تمہارے ساتھ جہنم میں دھستی چلی جا رہی ہے، لا مرحبا بہم۔ تو وہ متبعین اب ان کے بارے میں کہیں گے کہ ان کو کوئی کھلی جگہ نصیب نہ ہو، انہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو، انہم صال النار، آگ، بے شک انہیں تو آگ میں جانا ہے۔ تو یہ قول متبعین کا بھی ہو سکتا ہے اور ان رہنماؤں کا بھی ہو سکتا ہے۔ جواب میں کہا جائے گا قالوا، وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تم جاؤ، تمہارے لیے کوئی کھلی جگہ نہ ہو۔ گویا کہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ انتم قدمتموہ لنا، تمہیں نے اس مصیبت کو ہمارے لیے آگے بھیجا تھا، یعنی آج جو ہم یہ جہنم میں نظر آ رہے ہیں یہ تمہارے ہی کارنامے ہیں، تمہارے ہی فاسد سوچ پر عمل کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں جہنم میں اس طریقے سے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ فبئس القرار، تو یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا، تو وہ بولے ربنا من قدم لنا ھذا، اے ہمارے رب جو اس مصیبت کو ہمارے لیے آگے لایا، یہ جس نے اس مصیبت کو ہمارے لیے آگے بھیجا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اسے آگ میں 2 گنا عذاب بڑھا دے، یعنی اس کے عذاب کو آگ میں 2 گنا کر دے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کیے، تو ان کو 2 گنا عذاب، دوہرا عذاب عطا فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ ہم عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ابھی میں کفار کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ مسلمانوں کے بارے میں کلام عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی اپنے لیے کسی نہ کسی رہنما کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس انتخاب میں عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ چند چیزوں پر ہی اعتماد کر کے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف کسی کی زبان کی سلاست و روانی، کسی کا اچھا انداز تقریر، کسی کا بہترین قوت حافظہ، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ شخص رہنمائی کے قابل بھی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کسی کو رہنما بنانا چاہیے۔ رہنمائی کا مطلب یہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کسی سے کچھ اکتساب کرنا، علمی لحاظ سے فیض حاصل کرنا، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی غلط شخص سے بھی حاصل کر لیتے ہیں اور صحیح علم حاصل ہو رہا ہے تو ہم چونکہ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے تو چل نہیں رہے تو اتنا نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ اپنا رہنما تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہدایات، اس کی باتوں، اس کے کلام کے مقابلے میں اپنی عقل اور سوچ کو بالکل ختم کر دینا اور اس کی ہر بات کو 100% درست تسلیم کرنا، بس یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا اور اس کی ہر بات کو درست تسلیم کرتے ہوئے ہمیں ماننی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نقصان کا انسان شکار ہو جاتا ہے اور سامنے والا فاسد طریقے سے بعض اوقات ہمارے ذہن کو خراب کر دیتا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر ہمارے پاس اپنی اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کم از کم یہ جان سکیں کہ ان کی بیان کردہ تعلیمات، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو عوام ہوتی ہے اور عوام بس کسی ایک چیز سے متاثر ہو کر کسی شخص کو اپنے لیے رہنما تسلیم کر لیتی ہے۔ تو بہرحال توجہ اس پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جلد بازی میں کسی کو اپنا رہنما بنا لینا اور پھر گویا کہ اپنی آخرت کو، اپنی سوچ، اپنی افکار کو اس کے مکمل طور پہ سپرد کر دینا، یہ بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی جو کفار جہنم میں گئے، جو ماتحت لوگ تھے، انہوں نے اسی لیے اپنے متبعین پر لعنت ملامت کی کہ دنیا میں انہوں نے چند مخصوص چیزوں کی وجہ سے ان کو اپنا رہنما بنایا، ان کی سرداری کو دیکھ کر، ان کی خاندانی وجاہت کو دیکھ کر، ان کے مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر، ان کی افرادی قوت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ جیسے ان کو دنیا میں
یہ آسائشیں، نعمتیں، زور اور قوت حاصل ہے، یہ دائمی طور پہ رہے گا اور کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا۔ یہ ایک عوامی سوچ تھی جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ گمراہ رہے، اور گمراہی کی حالت میں موت آئی، اور جہنم میں جانے کے بعد اب وہ پچھتاتے ہوئے انہی کے لیے بد دعا کر رہے تھے جنہیں اپنا رہنما دنیا میں بنایا تھا۔ وقالوا، اور وہ بولے۔ اب یہاں سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہی کفار بول رہے ہیں، اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب اپنے دور میں دیکھا کرتے تھے تو وہ چونکہ اکثر غریب لوگ پہلے ایمان لے کر آئے تھے، کمزور اور ناتواں ہوا کرتے تھے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ شرارت میں آ کے انہیں شریر لوگ کہا کرتے تھے، یعنی کفار معاذ اللہ مسلمانوں کو شریر کہتے تھے۔ اب جب یہ جہنم میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم ہی لوگ یہاں پر موجود ہیں، سارے بھائی یہاں پہ جمع ہو گئے، یعنی کفار، مشرکین، منافقین جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف عمل کرتے تھے، وہ سب کے سب وہاں مجتمع تھے، جمع ہو گئے تھے۔ تو اب انہوں نے تلاش شروع کی کہ وہ لوگ کہاں گئے کہ جن کو دنیا میں ہم شریر کہا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہاں کوئی مسلمان ان کو نظر نہیں آیا، تو اس وقت ان کو اپنی مزید غلطی کا احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور ان کو برا بھلا کہا اور ان کو غلط تسلیم کیا۔ آج اگر وہ غلط ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے۔ اس پر وہ تعجب کا اظہار کریں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا، وقالوا، اور وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہے ہمیں، لا نرى رجالا، کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو، کننا نعدهم من الاشرار، کہ جنہیں ہم دنیا میں شریر لوگ شمار کیا کرتے تھے، کہ جنہیں ہم شریروں میں شمار کرتے تھے، وہ لوگ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں، یعنی یا تو ہم نے غلطی کی کہ ہم نے ان کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا اور غلطی کے مرتکب ہو گئے، یا وہ یہیں پر ہیں لیکن ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ، بے شک یہ ضرور حق ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ تخاصم اہل النار، یعنی دوستیوں کا باہم جھگڑا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ضرور ہوگا، ہم یہ مستقبل کی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا، یہ کفار جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور مسلمانوں کو تلاش کریں گے، جب وہ نہیں ملیں گے تو مزید پچھتاوے کا شکار ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیوں کیا تھا۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا منذر، کہ محض میں تو ایک ڈر سنانے والا ہوں، یعنی میرا کام تو یہ ہے کہ میں تمہیں ڈر سناؤں، میرا کام زور زبردستی کے ذریعے کوئی بات اپنی منوانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارا اسلام زور زبردستی اور تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ میں تو صرف ایک ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، بلکہ آپ فرماتے کہ میں اسلام کو قہراً جبراً مسلط کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن ایسا کہیں قول نظر نہیں آئے گا۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی جو واحد ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض، زمینوں آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے، وما بینہما العزیز الغفار، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، عزیز غالب ہے، صاحب عزت ہے، الغفار بہت بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اللہ تبارک و تعالی، یعنی نبی کریم کو حکم فرمایا کہ آپ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ فرمائیں۔ تو یہاں چند صفات ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے، دوسرا وہ واحد ہے، تیسرا قہار، چوتھا آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، پانچواں عزیز ہے، اور چھٹا غفار۔ 6 اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ صفات کا تذکرہ فرمایا، جس میں تمام چیزیں، تمام گویا کہ اپنی صفات کا ان 6 صفات میں احاطہ فرما لیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا نبأ عظیم، کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس میں کئی اقوال ہیں، مثلا کہ بڑی خبر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رسول ہونے کی خبر دینا، یا قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی خبر دینا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کی، معبود حقیقی ہونے کی خبر دینا،
یہ ایک خبر عظیم تھی. انتم عنہ معرضون، تم اس سے غفلت میں ہو، یعنی اے کفار تم اتنی بڑی خبر کو سننے کے باوجود اس سے غفلت اختیار کر رہے ہو. تو خبر جتنی بڑی ہوتی ہے انسان کی توجہ اتنی ہی اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے اخباروں کے اندر مین ہیڈنگ عموماً بہت ہی خطرناک قسم کی یا بہت ہی اہم خبر کو مین پر لایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور بہت غور سے ایک دم وہ تجسس ان کے اندر بیدار ہو اور پورا اخبار پڑھنے کا دل متمنی ہو جائے تو اخبار بکے گا. تو اخبار کے فرنٹ پہ جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور عموماً یہ ہماری فطرت ہوتی ہے، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اس اہم چیز کو سب سے پہلے دیکھتا ہے اور غور دیکھتا ہے اس اخبار کی مین ہیڈنگ کیا ہے، اس کی کیا ہے، اس کی کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اس کی کیفیت میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، زیادہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو تجسس اس بات کا تقاضا کرتا ہے، طبعی تقاضا انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کو فوراً دیکھے. تو یہاں یہی سمجھانا مقصود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی خبریں دی ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا کہ ان خبروں کو بہت ہی غور و تفکر سے سنتے کہ یہی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن ان پر مزید بدبختی یہ طاری ہوئی کہ انہوں نے ان خبروں سے منہ پھیر لیا. ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان لیا من علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قول کو گویا کہ یہاں نقل فرمایا کہ نہیں تھا میرے لیے کوئی علم بالملأ الاعلی، عالم بالا کا، یعنی جو اوپر فرشتے جھگڑ رہے تھے، اذ یختصمون، کہ جس وقت وہ باہم جھگڑ رہے تھے. ان یوحا الیہ، مجھے تو صرف نہیں ہے وحی کی جاتی میری طرف، الا مگر انما انا نذیر مبین، محض میں تو ایک واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں. اس آیت پاک میں معاذ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کمی کا بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کی نبوت پر ایک دلیل قائم کرنا مقصود ہے. نبی کریم کا یہ فرمانا کہ جو عالم بالا میں فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے مجھے اس کا علم نہیں تھا، اس کا مطلب ہے جب آپ کو علم نہیں تھا لیکن آپ اس کی خبر بھی دے رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم نے پورا بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے معاملے میں فرشتوں نے جھگڑا کیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا. اور ایک حدیث پاک کے مضمون کے مطابق ایک مرتبہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں بہت ہی اچھی صورت میں دیکھا. صورت سے مراد معاذ اللہ ایسا نہیں کہ ہماری شکل ہے، بلکہ جیسا اللہ نے چاہا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کروائی. تو پوچھا کہ اے نبی یہ بتاؤ، اے حبیب یہ بتاؤ کہ یہ فرشتے جو ہیں آسمان پر کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رب کریم میں نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے قلب میں محسوس کیا. اور اس میں پھر کئی روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق نبی کریم نے فرمایا پھر میں جو نہیں جانتا تھا مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گیا اور میں نے سب کو دیکھ لیا. ایک یہ کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حبیب اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں. فرمایا کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کفارے کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کا کفارہ کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں. اور اس میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسجد کی طرف چلنا، ان کا جماعت میں حاضر ہونا اور سخت ناگواری کے وقت وضو کرنا یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. غرض ہے کہ یہ جھگڑا جو فرشتوں کا جھگڑا ہے اس سے کئی جھگڑے مراد ہو سکتے ہیں. یا تو یہ خواب والا مراد ہے اور یا وہ جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے آپس میں معاملات کیے تھے اس کے بارے میں کلام ہے. لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ جب نبی کریم کو اس کا علم نہیں تھا تو پھر کہاں سے علم حاصل ہوا؟ تو یقینی سی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمایا اور اللہ تعالی کی طرف سے وحی صرف نبی پر آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کرو کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا من طین، کہ بے شک میں پیدا بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے.
یہ پھر وہی آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر مختصراً بیان ہوگا جو سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا کہ وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ قائم کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کیا تھا یا رب کریم تو ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین پہ جائیں گے تو وہاں پہ خون بہائیں گے اور فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے تھے اور پھر وہ تمام اشیاء جو تھیں وہ فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور فرمایا کہ ان کی اب مجھے خبر دو. تو ان کو تو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے عذر بیان کیا کہ ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا. اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو ان تمام چیزوں کی خبر دیں. تو آدم علیہ السلام نے پھر خبر دی اور اس طرح آدم علیہ السلام کی علمی قابلیت اور فوقیت ثابت ہوئی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمام فرشتے بشمول ابلیس کے سجدہ ریز ہو جائیں. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ راندہ درگاہ ہوا. وہی واقعہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس پر پھر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کہ اس سے کیا کیا نکات حاصل ہوتے ہیں. تو اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کرو کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالق، بے شک میں بنانے والا ہوں، بشرن ایک انسان کو، من طین مٹی سے. اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام بشر ہیں اور نبی کو بشر کہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ توہیناً اور تحقیراً نہ ہو. اگر توہین کے ساتھ کہا، تحقیری طور پہ کہا، جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہماری طرح ایک بشر ہے، تو یہ جو تحقیری انداز میں نبیوں کو بشر کہنا ہے یہ کفر ضرور ہے. لیکن اگر ان کی حقیقت کا بیان کرنا مقصود ہو کہ حقیقتاً انبیاء علیہم السلام کون ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک انسان ہوتے ہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں گا یعنی مکمل کر دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی طرف سے ان میں روح پھونک دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اب وہ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، پھر سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اب تم سجدہ کرو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام کے تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا. استکبر، اس نے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کفار میں سے تھا، یعنی پہلے ہی کافروں میں سے تھا کہ اس کے دل میں بغض پیدا ہو چکا تھا، حسد پیدا ہو چکی تھی، اور جس کی بنا پر یہ راندہ درگاہ ہوا. قال، فرمایا، یا ابلیسو، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی خود اپنے دست قدرت سے جس کو میں نے براہ راست تیار کیا. کس چیز نے تجھے آخر روکا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو غرور کرنے والوں میں سے تھا، یعنی پہلے سے ہی تو غرور کرنے والوں میں سے تھا یا ابھی تیرے دل میں تکبر پیدا ہوا ہے؟ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں ان سے، معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم کے پر ایک زبردست اعتراض تھا کہ یقینی سی بات ہے کہ جو ادنا ہوتا ہے وہ اعلیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں اور ابلیس کو سجدے کا حکم دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام تم سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور تم ان سے ادنا ہو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اب اس کے جواب میں یہ کہنا کہ نہیں میں ان سے بہتر ہوں، تو گویا کہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، اور جو میں ثابت کر رہا ہوں وہ درست ہے کہ تو نے کہا ہم ادنا ہے وہ اعلیٰ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں اور وہ ادنا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ایک اعتراض ہوا، اور یہ حرام اور گناہ کبیر اور کفر تھا. تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا ہے تو نے اسے مٹی سے. تو لہذا ابلیس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، لہذا میں ان سے افضل ہوں.
کیونکہ آگ کو جب جلائیں تو یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور مٹی کو اگر آپ گرائیں تو یہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ تو اس کا قیاس یہ تھا کہ جو چیز اوپر کو جاتی ہے وہ اعلیٰ ہے، جو چیز نیچے کو جاتی ہے وہ ادنا ہے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اوپر نیچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو غالب آتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے اور جو مغلوب ہو جاتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے۔ لہذا اگر مٹی کو آگ پر گرم کیا جائے تو آگ مٹی کو نہیں جلاتی، لیکن اگر آپ بہت ساری مٹی آگ پر ڈال دیں تو یہ مٹی اس آگ کو ختم کر دیتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مٹی غالب آتی ہے، آگ مٹی پہ غالب نہیں آ سکتی، اور غالب آنے والا یہی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، مغلوب ادنا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے سورہ بقرہ کی ہم نے پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ علم کو قرار دیا تھا کہ جب ابلیس اور فرشتے آدم علیہ السلام کی معلومات کے مطابق اپنی معلومات کو ثابت نہ کر سکے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ اب وصف علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام چونکہ تم سے افضل و اعلیٰ ہیں لہذا تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے انکار کیا، یعنی ابلیس نے انکار کیا، فرشتوں نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سجدہ کر دیا، تو گویا کہ وہاں پر بھی ابلیس نے علم کی فضیلت اور صاحب علم کے کمال کو ماننے سے انکار کیا۔ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، کوئی سجدہ بھی نہیں ہے، کوئی نمازوں کی کثرت نہیں ہے، کوئی زہد و تقوی پرہیزگاری کا بھی اظہار نہیں ہے، صرف وصف علم آپ کے پاس ہے۔ اور دوسری جانب فرشتوں کے پاس علم بھی ہے، اگرچہ ان سے کم علم بھی ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ معصوم عن الخطا تھے۔ اور اسی طرح ابلیس کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑا علم عطا فرمایا تھا اور یہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق زمین پر، کیونکہ ابلیس پہلے زمین پر تھا پھر آسمان پر آیا، تو زمین پر ابلیس نے ایک قدم برابر جگہ بھی ایسی نہ چھوڑی تھی کہ جس پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور ایک روایت کے مطابق اس نے 80,000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ تو دیکھ لیجئے، ایک طرف عبادت اور استاد بھی تھا، علم بھی اس کے پاس یقینی سی بات تھا، لیکن آدم علیہ السلام سے کم تھا، تو اس نے علم کی قدر نہ کی، علم کی تعظیم نہیں کی، علم کی توہین کا مرتکب ہوا، صاحب علم کی توہین کا مرتکب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ایمان کو چھین لیا۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہوا کہ جب اس نے تکبر کیا، غرور کیا، اور اس کے غرور اور تکبر نے علم کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج بھی خود بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو علم کی فضیلت کو بہت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور علم کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، علوم دینیہ کو بالکل حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ علماء اور فقہائے عظام کہ جو وصف علم سے من جانب اللہ مزین کیے گئے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے نزدیک غیر عالم اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر فوقیت رکھتا ہے، اور ایک عالم اس کو ہم نچلا درجہ دیتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں تک بھی پرسوز مناظر دیکھے گئے ہیں کہ بعض لوگ اپنے قریب رہنے والوں کو علم سے متنفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا فائدہ اس علم کے سیکھنے کا؟ کوئی علم سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے ایسے تحقیری جملے بولتے ہیں کہ جو قریب رہنے والے افراد ہیں ان کے دل میں علم کی عظمت کم ہو جائے، اور صاحب علم کو وہ سمجھیں کہ اس کے پاس کوئی کمال کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے پاس کوئی افرادی قوت نہیں تھی، آپ کے پیچھے کوئی لاکھوں کا مجمع نہیں تھا، ایک وصف علم تھا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی بہت بڑی تعداد کو بشمول ابلیس کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا۔ تو علم ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت کو جاننا ہوگا، اس کی تعظیم کرنی ہوگی، علماء کی تعظیم کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے
تو میدان محشر میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون چلے گا، کسی انسان کا قانون نہیں چلے گا، کسی انسان کی سوچ وہاں پر لوگوں کو اپنے تابع نہیں کر سکے گی، اور وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کی آج عزت ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے، وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ بھی غور و تفکر کریں، اگر آپ کے اطراف میں کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جو علم کی ناقدری کا مرتکب ہو رہا ہو، یا علم کا ذکر حقارت کے ساتھ کرتا ہو، یا جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہو، یا ان کے پاس جانے کو بیکار، معمولی اور فاسد قرار دیتا ہو، اور آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم دوست شخص نہیں ہے بلکہ وہ علم دشمن شخص ہے، اور اس کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں فائدہ ہے، کیونکہ اگر آپ علماء سے بدظن ہو کر، علم سے بدظن ہو کر دور ہو جائیں گے تو پھر آپ علم سیکھ نہیں سکیں گے، مسائل آپ کو معلوم نہیں ہوں گے، علماء سے آپ وضاحت طلب کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں جائیں گے تو ہر چیز کی دینی تشریح، جو دینی لحاظ سے تشریح کرنی ہے، وہ خود آپ کا ذہن کرنا شروع کر دے گا اور اس میں ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ کم علمی کے ساتھ جب انسان دینی معاملات کی تشریحات اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ضرور نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں میں توجہ بہت ضروری ہے۔ قال فخرج منها فإنك رجيم، جب اس نے اپنا استدلال فاسدہ بیان کیا، استدلال فاسد بیان کیا کہ میں افضل ہوں، آدم علیہ السلام معاذ اللہ مفضول ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کافر قرار دے دیا اور فرمایا، قال اللہ نے فرمایا فخرج منها، تو اس جنت سے دور ہو جا، نکل جا، فإنك رجیم، کیونکہ تو لعنت کیا گیا ہے۔ رجیم بمانے مرجوم ہے، یعنی تجھ پر اللہ کی طرف سے لعنت کر دی گئی، یہاں سے نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن تک لعنت، اس کے بعد لعنت نہیں رہے گی، یعنی قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، کیونکہ قیامت کے بعد تو فیصلہ ہو ہی جائے گا، یہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اس وقت تک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت کا یہی مطلب ہوتا ہے، مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ محروم ہو گیا۔ لیکن اب اس نے وہاں پہ چیلنج دیا، قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، تو مجھے مہلت عطا فرما، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، یعنی اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فإنک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، کہ ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت دی، تجھے موت نہیں آئے گی۔ کتنی طویل اس کی زندگی آپ اندازہ کریں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ سے لے کر اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا، تمام دنیا کے معاملات اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا سازش کی، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ سازشیں کروا رہا ہے، یہ برے معاملات کروا رہا ہے، تو ابلیس زندہ رہے گا، یہ مرے گا نہیں۔ ہاں، بروز قیامت جو ہے اس کو موت ضرور آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد اسے بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جہنمی والا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، فإنک، تو بے شک تو من المنظرین، مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت کے روز تک۔ قال، اس نے کہا، فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور ان تمام لوگوں کو اغوا کر لوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا، ان تمام تیرے جتنے بھی بندے ہیں ان کو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ اب یہ انتہائی بدتمیزی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح سینہ سپر ہو جانا، اور مطلب بدتمیزی کے جملے کہنا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو مجھے مہلت دے، تو اس سے مزید اس پر بدبختی طاری ہوئی۔ لیکن خود یہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، اس لیے استثناء کرنے پر مجبور ہوا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے، یعنی وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، انہیں تو میں اغوا نہیں کر سکتا ہوں، باقی کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فالحق، تو سچ یہ ہے، والحق اقول، اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے بھی اور ان تمام لوگوں سے کہ جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں حق ہی فرماتا ہوں، سچ ہی فرماتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شیطان سے اور اس کے متبعین سے ضرور جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ تو شیطان کے سب سے بڑے متبعین جو ہیں وہ کفار، مشرکین اور منافقین ہیں۔ اس کے بعد ہم مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، مختلف قسم کے گناہ کرتے ہیں۔ ان میں بھی زیادہ برے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات کو گناہ کر کے قابل گرفت بنانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو گناہوں کا راستہ دکھا دیتے ہیں اور اپنے لیے گناہ جاریہ کر بیٹھتے ہیں۔ کسی کے ذہن کو گندا کر دیتے ہیں، کسی کو بری عادات میں لگا دیتے ہیں، کسی کو گندے فعل کا عادی بنا دیتے ہیں اور اس طرح اپنے گناہ جاریہ کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ایسے گناہ کرتے ہیں جن کا تعلق فقط ان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقوق العباد کی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور تجھ سے بھی اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ کفار، مشرکین، منافقین یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور اس کی اتباع کرنے والے وہ مسلمان جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے وہ وقتی طور پہ تو جہنم میں ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان سے ناراض ہوا تو، کیونکہ صحیح حدیثوں سے مضامین ثابت ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ باہر ضرور آ جائیں گے۔ یعنی ان کا وہاں ٹھکانہ دائمی نہیں ہے، دائمی طور پہ صرف کفار، مشرکین اور منافقین ہی جہنم میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل اے حبیبہ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، نہیں سوال کرتا ہوں میں تم سے اس پر کسی اجر کا، جو میں تبلیغ دین کر رہا ہوں، جو اللہ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں، جو تمہیں گناہوں سے بچاتا ہوں، نیکیوں کی ترغیب دیتا ہوں، میں اس پر کوئی تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی نہ میں بناوٹ کرتا ہوں، ریاکاری کرتا ہوں، اور نہ مطلب مجھے کوئی تم سے اس پہ اجر چاہیے، یعنی نہ تو میں مادی لحاظ سے کوئی اجر کا طالب ہوں، اور نہ اس طرح کہ میں نفسانی خواہش کے تابع ہو کے کر رہا ہوں کہ تم میری تعریفیں کرو، میری عزت کرو۔ کوئی بھی اس قسم کی فاسد غرض میرے پیش نظر نہیں ہے۔ میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہا ہوں صرف رضائے الہی کے لیے ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو نہیں ہے مگر سارے جہان کے لیے نصیحت، یعنی اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لو گے۔ تو اگر ہم یہ قل ما اسألکم علیہ من اجر سے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ قرآن بھی مراد لے لیں کہ میں تم سے اس قرآن پر اور تبلیغ دین پر اجر طلب نہیں کرتا ہوں، تو پھر بالکل یہ تمام آیات کا مضمون آپس میں مرتب ہو جائے گا کہ گویا کہ سرکار نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں، وہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف اس تمام عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر کو جانو گے۔ اس کی خبر کو یعنی قرآن کی خبر کو عنقریب تم جان لو گے۔ قرآن کی خبر کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہ قرآن کے مضامین جو قیامت سے متعلق تھے وہ تمہارے سامنے عین الیقین کے طور پر آ جائیں گے، یعنی تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جو قرآن میں لکھا تھا وہ تمہارے سامنے ہو رہا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔